جی بہت شکریہ محترم عابد عباسی صاحب، آپ نے بہت اچھے طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ خالد مجید صاحب بھی موجود ہیں ہمارے اس میں، راجہ اظہار صاحب بھی موجود ہیں، شیرین بھی تشریف لائی ہیں، اور جن کو میں نہیں جانتی میں معذرت چاہتی ہوں، جن کا میں نام نہیں جانتی۔ آپ سب بہت محترم ہیں، آپ تشریف لائے اور میڈم کا مان بڑھایا۔ اور اب ہم اسٹیج کی طرف بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں اپنے دو شعر میڈم کے نام کرنا چاہوں گی کہ ہو جائے گنگ زبان تو لفظ بولتے ہیں، ہو جائے گنگ زبان تو لفظ بولتے ہیں، ٹوٹے جو آسمان تو لفظ بولتے ہیں، ہے درد کا سمندر سینے میں موج زن، ہے درد کا سمندر سینے میں موج زن، نہ ہو سکے بیان تو لفظ بولتے ہیں، نہ ہو سکے بیان تو لفظ بولتے ہیں۔ میں محترم جناب ازور لون صاحب سے کہوں گی کہ آ کے بس صرف مبارکباد دے دیں آپ میڈم کو، کیونکہ آپ نے کتاب تو میرے خیال میں نہیں مطالعہ کیا، لیکن چونکہ اسٹیج پہ تشریف فرما ہے تو اس لیے آپ سے گزارش ہے۔ السلام علیکم۔ یقیناً میڈم نے صحیح کہا کہ یہ میری کوتاہی کے کتاب کا مطالعہ نہیں کر سکا، لیکن جو یہاں احباب کو سنا ان سے میرے خیال میں کہ کوئی 70% کتاب کے متعلق جو ہے وہ معلومات حاصل ہو گئیں۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے ہاں چونکہ رسومات بہت چلتی ہیں تو دو رسومات مجھے بھی نبھانی ہیں۔ پہلی تو میڈم کو مبارکباد کتاب کی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق دیتا رہے کہ ایسے موضوعات کو سامنے لاتے رہیں، پرابلمس کو سامنے لاتے رہیں۔ اور جو میں نے سنا اس حساب سے 3 پرابلمس پہ میں 2 منٹ ضرور بات کروں گا۔ اور دوسری میڈم کو مبارکباد بزم رفعت انجم کے قیام کی، بہت بڑی مبارکباد۔ امید ہے کہ یہ بزم جو ہے ادب میں ایک بڑا نام پیدا کرے گی، انشاءاللہ ایک بڑا اضافہ ہوگا۔ میں صرف میڈم شازیہ کی بات نہیں کروں گا، بلکہ یہ کہوں گا کہ پوری پنجاب گورنمنٹ یہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے میں کچھ 2-3 چیزیں جو میں نے ذاتی اس میں رہی، اور یہ ابھی جو ہمارے بھائیوں نے کتاب کے متعلق کہا، اس میں 3 ٹاپکس پہ میں ضرور چھوٹی سی بات کروں گا۔ ایک تو پہلی جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ تعلیم۔ میں خود کے پی میں 10 سال تک ایز اے پروگرام ڈائریکٹر ایجوکیشن کے ساتھ منسلک رہا ہوں۔ معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ، کیونکہ میں خود بھی اس کا حصہ رہا ہوں، ہم لوگ دوسرے بہت سے محکموں پہ کرپشن کا الزام لگاتے ہیں۔ میرے خیال میں جتنی بڑی کرپشن تعلیم میں ہے کہیں پہ بھی نہیں ہے، اور یہ ہم اپنی نسل کو تباہ کر رہے ہیں۔ میری ایک میٹنگ میں جو سب سے زیادہ، جس میں منسٹری کا سب سے برا مجھے شخص کہا گیا، میں نے کے پی میں بڑا واضح طور پر ثبوت کے ساتھ پیش کیا کہ ہم ٹیررسٹ، اسمگلر، چور، ڈاکو 50% گورنمنٹ سکولز میں پیدا کر رہے ہیں۔ میم، ہمارے دور میں جب ہم بچے تھے، ہمارے دور میں ایجوکیشن میں، سکولز میں ایجوکیشن انسپیکٹر وزٹ کیا کرتے تھے۔ وہ ٹیچرز کو کلاس سے نکال دیتے تھے اور اسٹوڈنٹس کو ڈائریکٹلی کویسچنز کیا کرتے تھے کہ آیا اسٹوڈنٹس کے پاس نالج ہے یا نہیں ہے۔ نالج نہیں ہوتا تھا تو کلاس اسٹوڈنٹ کی نہیں لی جاتی تھی، ٹیچر کی لی جاتی تھی کہ بھئی ٹیچر کے پاس، اسٹوڈنٹ کے پاس نالج کیوں نہیں ہے۔ ابھی ہم پیرنٹس نے بھی کیا اپنے بچوں کو ڈال دیا ہے، ایجوکیشن فار نالج کو ختم کر دیا ہے ہم نے، ایجوکیشن فار جاب اور ایجوکیشن فار ڈگری رہ گئی ہے۔ ایجوکیشن نالج کا سسٹم مکمل طور پہ ختم ہو گیا ہے۔ ہم نالج لینا ہی نہیں چاہتے، ہم صرف پڑھ رہے ہیں جہاں ہمارے پاس کوئی ڈگری آئی، اور جس ڈگری کی بیس پہ جو گورنمنٹ جاب ملی ہم نے وہاں پہ ایجوکیشن کو چھوڑ دیا۔ یہ ہم پیرنٹس پہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ یار نالج ہوگا تو ڈگری آٹومیٹیکلی آ جائے گی، اور ڈگری ہوں گی تو پھر جابس بھی ہوتی رہیں گی۔ سیکنڈ، کیونکہ یہ جن شعبوں سے میں ڈائریکٹلی منسلک رہا ہوں، یہ اب ان کو میڈم میری سجیشنز بھی سمجھ لیں۔ سیکنڈ جو بات کی گئی ریئل اسٹیٹ کے متعلق، ابھی ہمارے ایک بھائی نے چھوٹا سا بات کیا، میں آج کل ریئل اسٹیٹ سے بھی منسلک ہوں، حالانکہ میں خود یہ بزنس کر رہا ہوں، لیکن آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اسٹرکٹلی شدید ترین، سخت ترین قانون بنایا جائے کہ گرین لینڈ کو براؤن لینڈ میں کبھی بھی کنورٹ نہ کیا جائے۔
بلکہ اس پہ سزا رکھی جائے. ہمارے یہاں پنجاب میں بے تحاشا ایسی زمینیں موجود ہیں جو بالکل بنجر ہیں یا ٹیلوں کی صورت میں ہیں, وہاں کالونیز بنائی جائیں. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم فصلوں کو تباہ کر رہے ہیں, ایگریکلچر لینڈ کو ہم کالونیز میں چینج کر رہے ہیں, اور ایک وقت آئے گا کہ ہمیں گندم کا دانہ کھانے کے لیے واپس جنت میں جانا پڑے گا, اور وہ دانہ کھا کے پھر نکال کے زمین پہ آئیں گے, اور یہاں کھانے کو کچھ نہیں ہوگا. تو یہ میڈم میری ایک ریکویسٹ ہے. باقی ایک کالم جو آپ کا شارک کے حوالے سے ہے, تو اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا, کیونکہ میرا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے کہ جن مصائب سے اور جن حالات سے ہم گزرے اور مسلسل گزر رہے ہیں, وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, تو اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا. لیکن جہاں لفظوں کا گلا نہیں گھونڈا جا رہا, بلکہ میں کہوں گا کہ لفظوں کا قتل کیا جا رہا ہے, وہاں لفظوں کا بولنا آپ کی میڈم سلام ہے کہ ایسے موضوعات کو آپ سامنے لائیں, یا آپ کا میری طرف سے بہت مبارکباد. جزاک اللہ.